ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفرقانه المجيد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيح إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تن تنہا، اکیلے، بلا شرکت غیر، اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس تمام کائنات کا اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کا اکیلے تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ تمام کو اس مجلس میں اکٹھا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی توفیق عنایت فرمائی، اور صدر جلسہ، ناظم جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور ہمارے نوجوانان اسلام، ہمارے بزرگ حضرات اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ تمام کے تمام افراد سب اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت کے مستحق ہیں، اس کے فضل کے مستحق ہیں انشاءاللہ، کہ انہوں نے اتنے بڑے اس جلسے کا انعقاد کیا، اور آپ
اس جلسے کے انعقاد اور اس جلسے کے صحیح طریقے سے چلنے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور آپ یہاں تشریف لائے، دیگر دور دراز سے علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں، اور آج جلسہ کمیٹی کی جانب سے جو عنوان، جو موضوع تفویض کیا گیا ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، اس کا تعلق بھی اسی علم اور تعلم سے ہے، یعنی سیکھنے اور سکھانے سے. موضوع مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور علم علماء کی اہمیت پر مشتمل ہے. بہت ہی بہترین، بہت ہی حساس، بہت ہی نازک اور بہت ہی وسیع مضمون ہے یہ. آپ غور کریں کہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت. آج جس مدرسے کے زیر انتظام یہ جلسہ ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی اسی مدرسے کے زیر انتظام جو جلسہ وغیرہ منعقد ہوا کرتا تھا، یا اور بھی ہندوستان کے مختلف گوشوں میں جو یہ مدرسوں کا ایک جال اور سلسلہ پھیلا ہوا ہے، ان کے بقا اور ان کے تحفظ کے لیے اور اس مدرسے کو سچارو ڈھنگ سے بالکل اسموتھلی اور ترتیب سے چلانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایسے جلسوں کا انعقاد کیا جائے. ایسے جلسے آپ کے تعاون سے، آپ کے مدد سے قائم کیے جائیں، تاکہ ان جلسوں کے ذریعے ہونے والی جو بھی اللہ کی توفیق سے آمدنی ہو، اس سے مدرسے کا نظام چل سکے. میرے بھائی، یہ جو مدارس ہیں، یہ دین اسلامیہ یا دین اسلام کے قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کی قسم، اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو ہمارے دین کے جو دشمن ہیں، اغیار ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو دین اسلام کا وجود مٹ جائے گا. ایک بہت بڑا ملک ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا، جسے اسپین اور اندلس کے نام سے پکارا جاتا ہے. عروج و زوال کے ساتھ 800 سال تک مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی. اس حکومت کے ختم ہونے کے بہت سارے اسباب علماء کرام نے اور مورخین نے بیان کیے ہیں کہ آخر 800 سال تک ایک ملک پہ ایک قوم کی حکومت رہی، اور آج اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ اس ملک میں سالوں تک اذان کی آواز تک بھی نہیں سنائی دیتی. وہاں کی جو عظیم الشان مسجد قرطبہ میں قائم تھی، اس مسجد کی صرف یادیں وابستہ ہیں. اس مسجد کو نہ جانے کن کن شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں اس ملک سے جو مسلمانوں کی پستی اور ذلت کا جو سبب بنا، وہاں کی حکومتوں کے ختم ہونے کا بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ دھیرے دھیرے جو یہ مدارس اسلامیہ، جس طریقے سے ہمارے یہاں مدرسوں کا نظام ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ نظام کمزور ہوتا گیا اور مدرسے اپنا وجود کھوتے چلے گئے. میرے بھائی، مدرسوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز پڑھائی جاتی ہے، ہماری شریعت، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، فقہ اور اصول فقہ، حدیث اور اصول حدیث اور اصول تفسیر اور دیگر جتنے بھی مواد پڑھائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان مدارس کے اندر تاریخ اسلام بھی پڑھایا جاتا ہے. اور دین کے دشمن یہ جانتے ہیں یہ مدارس اگر زندہ رہیں گے تو یہاں پڑھنے والے طلبہ اور یہ طلبہ جب فارغ ہو کر کے اپنی قوم کے درمیان جائیں گے، وہ اپنی قوم کی تاریخ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. اگر یہ تاریخ نہ ہو تو یہ فتح پور سکری، یہ چار مینار، یہ تاج محل، یہ جامع مسجد کی سیڑھیاں اور اس کے منارے، اور نہ جانے مسلمانوں کی کتنی تاریخی عمارتیں جو ہمارے عظمت رفتہ کی دلیل ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو سینچا، سوارا، نکھارا اور اس کو بام عروج تک پہنچایا. ہم اس تاریخ سے ناواقف رہیں گے. آج تاریخ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، اگلی نسل کو، کہ ہمارے اسلاف کیا کیا چھوڑ کر کے گئے اور اس ملک کی تعمیر میں ہمارا کیا یوگدان رہا، ہمارا کیا تعاون رہا، بلکہ ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بدلتی ہوئی تاریخ جو ہسٹری کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پڑھ کر کے ہماری آنے والی نسلیں اپنے آپ کو انتہائی ملزم سمجھتے ہوئے احساس کمتری کا شکار رہیں گی کہ ہمارے اسلاف نے تو کچھ نہیں کیا، ہم غیروں کے رحم و کرم پر پل رہے ہیں۔ لیکن جب تاریخ سے ہم واقف ہوں گے، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے پوچھے گا، اپنے بھائی سے پوچھے گا، اے ابا جان یہ تاج محل کس نے بنایا، یہ لال قلعہ کس کا بنایا ہوا ہے، یہ جامع مسجد کا بانی کون ہے، یہ قطب مینار کس نے بنایا، اور یہ فلاں قلعہ کس نے بنایا، ہندوستان کو کس نے سجایا اور سنوارا، تو اس کو دیکھ کر کے ہم اپنے نونہالوں کو کہیں گے کہ تاریخ کے عظیم المرتبت وہ فلاں بادشاہ اور فلاں نے اس کی تعمیر کی، ہم بھی کبھی اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے بچوں کو ان کے دلوں میں احساس کمتری نہیں پیدا ہوگا، بلکہ احساس برتری پیدا ہوگا کہ ہاں اس ملک کی نشو و نما میں اور اس ملک کی ترقی کے اندر ہمارا بھی یوگدان ہے۔ لیکن جب تاریخ ختم ہو جائے گی، آپ اپنے ان بچوں کو کیا بتائیں گے جب ان چیزوں کے نام ہی تبدیل ہو جائیں گے؟ آج شہروں کا، ملکوں کا، بستیوں کا، عمارتوں کا اور ان چیزوں کی نام کی تبدیلی کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، حکومتیں اس کی الگ وجوہات بتاتی ہیں، لیکن میرے بھائی تبدیل وہ کر رہے ہیں، کریں وہ ان کی مرضی، لیکن تاریخ تو ہمیں جاننی ضروری ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی تاریخ سے نابلد ہو جائے، اللہ کی قسم وہ قوم مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ مدارس اسلامیہ اور ان کا باقی رہنا میرے بھائی انتہائی ضروری ہے۔ آپ یہ جان لیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، دنیا میں بہت سارے افراد ہیں، الگ الگ علوم حاصل کرتے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، کوئی کچھ حاصل کر رہا ہے، کوئی علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عزیز کے اندر میں فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم میں سے ہر ایک بڑی جماعت کے اندر ایک چھوٹی سی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے، اور علم دین حاصل کر کے جب وہ لوٹ کر کے اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کو اللہ کے عذاب اور اس کے خوف سے ڈرائے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی سی جماعت ہونی چاہیے، اور اسی آیت کریمہ کے پیش نظر، اسی کے مد نظر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس کے بعد ہمارے اسلاف جس ملک میں بھی جہاں تھے، وہاں سے ہر چھوٹی چھوٹی کچھ نہ کچھ جماعتیں نکلتی تھیں، کبھی تاشقند کی طرف، سمرقند اور بخارا اور بغداد اور کابل کی طرف، تو کبھی بصرہ کی طرف، تو کبھی ایران کی طرف، تو کبھی مصر کی طرف، کبھی بغداد، یعنی مختلف ممالک کا یہ طلبہ جو ہے وہ قصد کیا کرتے تھے، اور وہاں بڑے بڑے محدثین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، اور بڑے بڑے محدثین جو علم دین کی خدمت کرتے تھے، ان کے پاس یہ طلبہ جاتے تھے، علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد زمانے کے اندر تبدیلیاں آئیں، لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آئی، اور پہلے درختوں کے نیچے بیٹھ کر، کبھی کسی میدان میں، کبھی کسی گھر میں، کبھی کسی صحن میں لوگ علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو مدرسے کی شکل ہے، جو یہ مدرسے کا ڈھانچہ ہے، جو یہ بلڈنگ ہے، وہ وجود میں آیا، اور بغداد کے اندر سب سے پہلے عمارت کی شکل میں مدرسے وجود میں آئے، اور پھر وہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے۔ میرے بھائی، یہ مدارس اسلامیہ علم کا گہوارہ ہے، اور آپ جانتے ہیں علم کی اہمیت کہ اگر اوپر گفتگو کی جائے تو علم در حقیقت اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو کبھی علیم کہا، کبھی علام کہا، کبھی عالم کہا، اور یہ علم ہی کی فضیلت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر میں بنی آدم کی اولاد اور آدم کو بھیجنے کا جب ارادہ کیا، اللہ کی مشیت میں یہ بات تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا، فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین کے اندر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نکتے کی بات ہے، ہمارے اسٹیج پر علماء کرام بھی موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے۔ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن کی جو آیت کریمہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ترجمہ کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ ترجمہ آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی جو ترجمہ قرآن ہے اور بہت سارے قرآن کے ترجموں میں ملے گا۔ علمی بات ہے، لیکن جان لیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ میرے بھائی یہ ترجمہ غلط ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ موجود ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی کہ زمین کے اندر آدم کو بھیجوں گا، آدم کے بعد پھر ان کی نسلوں کے اندر جو لوگ آئیں گے وہ پے در پہ ایک بعد دیگر ایک دوسرے کے جانشین اور خلیفہ بنیں گے۔ اللہ کا کوئی جانشین اور خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ اگر کوئی ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کا خلل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اس کا بنایا جاتا ہے، خلیفہ کوئی شخص اس کا بنتا ہے جس پہ عدم طاری ہو۔ عدم طاری ہو مطلب سمجھا رہا ہوں، ایک آدمی خلیفہ بنا، اب اس کا جانشین کون بنے گا؟ دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ اپنے پوسٹ سے سسپینڈ ہو جائے، معزول کر دیا جائے، اپنے پوسٹ سے اس کو ہٹا دیا جائے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص اس کا خلیفہ اور جانشین بنے گا۔ اللہ رب العزت کو نہ کوئی معزول کر سکتا ہے، نہ اس کے پوسٹ سے کوئی ہٹا سکتا ہے۔ اللہ کا خلیفہ کیسے کوئی بنے گا؟ یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ خود ریزائن دے دے، کہے کہ میں اپنی کرسی چھوڑ رہا ہوں، اب یہ کائنات و سنسار میں نہیں چلا سکتا، میں بڑا تھک گیا ہوں، میری عمر ہو گئی، میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات کما یلیق بجلالہ، اس کی عظیم المرتبت شخصیت کے خلاف ہے۔ اللہ پہ آدم طاری نہیں ہو سکتا، نہ اللہ تھکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے آگ آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے، اگر سیاہ رات میں، کالی رات میں، سیاہ پتھر پہ، کالے پتھر پہ کوئی اگر کالی چینٹی بھی چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے گھر ایک صحابیہ تشریف لاتی ہیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ علماء جانتے ہیں کہ سورۃ المجادلہ کی آیت جو ہے، اس سورہ کی جو مطلب شان نزول ہے، شان ورود ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان سے ان کے شوہر نے زہار کر لیا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ زہار کہتے ہیں، وہ طلاق نہیں ہوتی، لیکن زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ زہار ہے کیا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ رب العزت کی جلالت قدر کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ اور اس کا شان ورود بیان کرنا مقصود ہے۔ زہار
کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے، عربی میں لکھا ہے انت علیہ کا ظہر امی، میرے نزدیک تیری حیثیت میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، آپ ایک مرد اپنے بیوی کے جسم یعنی کہ پورے جسم کو سراپا، سر سے لے کر کے پیر، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، وہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر نظر ڈال سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن جو غیر محرم ہے یا جو محرم عورتوں میں ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بیوی کے جسم کے ایسے بہت سارے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میں نے کہا اس کے جسم پہ نظر ڈال سکتا ہے۔ ماں ایک بیٹے کے لیے محرم تو ہے، غیر محرم نہیں ہے، لیکن ایک بیٹا جوان اپنے ماں کے چہرے، اس کی گردن، اس کی ہتھیلیاں، زیادہ سے زیادہ اس کی پنڈلیوں تک پہ نظر ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماں کے دیگر اعضاء پہ وہ نظر ڈالنے کی کوشش کرے تو حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تیری پیٹھ یا تیرے جسم کا فلاں حصہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ میری ماں کے جسم کا یہ حصہ، گویا کہ اس نے یہ کہہ کر کے اپنی بیوی کو اپنے اوپر کہیں نہ کہیں حرام قرار دے لیا۔ تو جو زہار ہوا کرتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، ڈائریکٹ طلاق نہیں دیا، کہا کہ، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کہ کسی بھی حصے کی تشبیہ یعنی اس سے اس کو میچ کرائے، اس کی مماثلت قرار دے اپنے کسی بھی محرم رشتہ دار سے، تو زہار واقع ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ بچے والی تھی، ان کے شوہر نے زہار کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، لوگ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی، اے اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ حکم کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تیرے حجرے میں، تیرے کٹیے میں بیٹھ کر تجھ سے مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، تجھ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ جادل یجادل مجادلۃ کئی معنی پر مشتمل ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کی گفتگو کو عرش پہ موجود ہو کے سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں پاک ہے وہ ذات، ارے میرے کٹیے میں، میرے حجرے میں، میرے گھر کے اندر، میرے دروازے پہ، میرے صحن میں خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہی ہیں، اپنا معاملہ ڈسکس کر رہی ہیں، مجھے خبر نہیں ہوئی، لیکن عرش پہ موجود، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس عرش پہ موجود رب العالمین کو اس عورت کی گفتگو کی خبر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے، اگر کوئی کہے پھر میں آتا ہوں وہی پہ ترجمہ کرے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ حرام ہوگا میرے بھائی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت یا تو ریزائن دے دے اپنے پوسٹ سے، یا تھک کر کے نعوذ باللہ من ذالک کسی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دے اور دوسرا اس کا خلیفہ اور جانشین بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب کیا پڑا؟ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ان کے جانشین۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں نبی بھی تھے، مسلمانوں کے قائد بھی تھے، مسلمانوں کے سربراہ بھی تھے، مسلمانوں کے امیر بھی تھے۔ ان کے بعد عمارت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالی تو کیا کہلائے؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔
بڑا لمبا نام ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اتنا طویل نام لوگوں کو لینے میں پریشانی ہوگی، انہوں نے اپنا لقب رکھا امیر المومنین۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہیں سے مسلمانوں کے خلیفہ کو لوگ امیر المومنین کہنے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ ترجمہ غلط، بلکہ ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں سن لو، زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، زمین کے اندر میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ یہ آیت کریمہ علم کی فضیلت کے تحت بیان کی جا رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العالمین، آپ زمین کے اندر خلیفہ بنانے والے ہیں، وہ جو قوم ہوگی وہ زمین کے اندر فتنہ و فساد بپا کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی، خون خرابہ کرے گی۔ فرمایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ رب العالمین، ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس اور تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی ہیں، اب انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جھگڑا لڑائی کریں گے زمین میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے فرشتوں سنو، جو میں جانتا ہوں اس کا تمہیں علم نہیں۔ پھر آگے آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، علم کی فضیلت دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، تمام چیزوں کے اسماء، ان کے نام، اس کی صفات اور ان کی تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي، پھر فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، آدم کو جو میں نے علم عطا کیا ہے، جو چیزوں کے اسماء کے جو نام بتائے ہیں، ذرا تم بتاؤ۔ فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرمایا اے میرے رب، ہمیں صرف اتنا ہی علم عطا ہوا ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے، اتنا ہی علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو علیم ہے، تو حکیم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم، جو ہم نے تمہیں سکھایا ان اسماء کے نام تم بیان کرنا شروع کر دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام لینے کے بعد ہی گرے شروع کر دیے، تب اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ اور غیب کی چیزوں کا واقف کار ہوں، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو میں پیدا کرنے والا ہوں، یعنی کہ ان کی جنس کو ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو دیکھیے آدم علیہ السلام کی اہمیت و فضیلت، اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا، سب سے پہلے انہیں علم عطا کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات گرامی کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل کی، وہ کون سی وحی ہے؟ تعلیم اور تعلم کے تعلق سے۔ اقرا، غار حرا کے اندر وحی نازل ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اللہ اکبر۔ اور آگے کہا کہ علم بالقلم، یعنی کہ پڑھو اور لکھو۔ کتاب اور قلم کا تعلق دین اسلام کی پہلی وحی کے اندر میں اللہ رب العزت نے پیش کیا۔ تو جس دین کے اندر اترنے والی پہلی وحی میں پڑھنے کی تاکید ہو، لکھنے کا تذکرہ ہو، وہ قوم جاہل کیسے رہ سکتی ہے؟ اور جو علم حاصل کرنا ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جو مدارس اسلامیہ میں سکھایا جاتا ہے، بنیادی علم، کہ جس علم کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچان سکے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے وجود کو پہچانے۔ اور علم کی فضیلت اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگی کہ قرآن مجید کے اندر میں آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، تاکیدی طور پر
صرف ایک حکم ملے گا جو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، قرآن کریم کی آیت کریمہ جب نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو دہراتے تھے تاکہ آپ اس کو یاد کریں۔ آپ کو خدشہ تھا کہ کہیں میں ان آیتوں کو بھول نہ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ بار بار اپنی زبان کو دہرا کر کے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا یہ قرآن کریم ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ کے سینہ مبارک کے اندر ہم اسے جمع دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے علم کا سورس کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے حبیب کو کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، فرمایا اے نبی آپ بار بار دعا کیجئے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ میرے بھائی یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی اہمیت ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور واقعہ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ علم کی اہمیت کے پیش نظر آپ اس واقعے پہ غور کریں۔ سورہ کہف کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ جو شخص جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے کہ جمعہ کے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں؟ اس کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، کسی بھی قوم کے اندر جو نبی ہوتا ہے وہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے یہ چاہا کہ موسیٰ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ علم کا انتساب اللہ رب العزت کی طرف کریں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ خضر علیہ السلام کی طرف جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ملاقات کہاں ہوگی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ سفر کیجئے اور اپنی زنبیل کے اندر، اپنی پوٹری یا گٹھلی کے اندر میں ایک مچھلی رکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون اپنے ساتھی کو لیا، اپنی تھیلی کے اندر میں مچھلی رکھی، سفر پہ نکل پڑے۔ علامت یہ تھی کہ جس جگہ سے وہ مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی جائے گی، مردہ مچھلی زندہ ہو کر کے، وہی وہ جگہ ہوگی جہاں خضر سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ایک پتھر پہ سر رکھ کر کے سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہوتی ہے اور پانی میں راستہ بناتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ان دونوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی، نیند ٹوٹتی ہے، آگے بڑھتے ہیں دونوں حضرات۔ بھوک لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ سفر کی طوالت نے بہت ہی مجھے پریشان کر دیا ہے، وہ کھانا نکالو تاکہ ہم لوگ کھا لیں۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں میں تو آپ کو بتانا بھول گیا، وہ مچھلی فلاں مقام پہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں خضر سے ملاقات ہوگی۔ جاتے ہیں، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو ہوتی ہے، خضر علیہ السلام موسیٰ کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے وہ میرے پاس نہیں، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا خصوصی طور پر اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، لیکن اس سے ایک عقیدے کی اصلاح بھی آپ کر لیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو کہا السلام علیکم، تو کہا کہ یہ سلام آپ کے یہاں آپ کی قوم میں کیسا ہے؟ گویا وہاں وہ چیز رائج نہیں تھی، خضر کو جانکاری نہیں تھی، خضر علیہ السلام کوئی عالم الغیب نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر اہل سنت والجماعت کہلانے والا ایسا طبقہ اور فرقہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ خضر موسیٰ سے افضل ہیں، اور وہاں سے ایک اصول اور قاعدہ نکالا کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو نبی ہوتا ہے وہ خود ولی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی رب العالمین کی نظر میں اس کا ولی نہ ہو تب تک وہ نبی بن ہی نہیں سکتا۔ رب العالمین کی نظر میں پوری کائنات میں اس کے دور میں جو سب سے بڑے اللہ کا ولی ہوگا، اللہ اسے ہی اپنی نبوت سے نوازتا ہے۔
لیکن بہرحال یہ علم کی فضیلت کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا گیا، اور وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے تو کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، جو چیز دیکھنا اس پہ سوال نہ کرنا۔ موسیٰ نے کہا میں نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ کو لے کر کے ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، کچھ دور آگے بڑھتے ہیں تو کشتی کے اندر وہ سوراخ کرتے ہیں یا اس کا تختہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، ایک غریب آدمی کی کشتی ہے، اس نے اس پر سوار کیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ کشتی والے جانتے تھے، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، کہا ایسے ہی فری میں چڑھایا اور آپ کشتی خراب کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، دیکھو صبر نہیں کر پا رہے ہو، کہا بس اس بار معاف کر دیجئے، اب کوئی سوال نہیں کروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر ایک بچے کو دیکھتے ہیں، اس بچے کو، معصوم سے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر کے آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ارے آپ نے یہ کیا کر دیا، ایک معصوم سے بچے کو قتل کر دیا، ارے اس کی غلطی کیا تھی؟ خضر علیہ السلام موسیٰ کو کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر سکتے تم، کہا ٹھیک ہے اب میں خاموش رہوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، ایک قوم کے پاس جاتے ہیں، ان سے مہمان نوازی طلب کرتے ہیں، وہ قوم انہیں ٹھہرانے اور مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو کر کے گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر اس کو درست کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے یہ کیا معاملہ ہے، جس قوم نے آپ کو مہمان نہیں بنایا، کھانا نہیں کھلایا، میزبانی نہیں کی، ایسے بدتمیز لوگوں کی دیوار آپ درست کر رہے ہیں۔ خضر نے کہا کہ بس اب یہاں سے ہماری اور تمہاری جدائی ہے، بس 3 دفعہ سے زیادہ موقع میں نہیں دوں گا۔ اور پھر اس کی حکمت اور علت بیان کی کہ وہ جو کشتی تھی جس کو میں نے خراب کیا، اس کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا، میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ کشتی بادشاہ اس غریب کی لے نہ لے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد میں حضرت خضر نے اس کشتی کی اصلاح کر دی، کہا وہ بچہ کہ جس کو میں نے قتل کیا، میرے علم کے مطابق جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا وہ یہ کہ اس بچے کے والدین نیک تھے، یہ بچہ بعد میں اپنے والدین کے لیے فتنے کا سبب بنتا، اسی لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ ان کی شریعت کی بات ہے، اس شریعت میں یہ بات لاگو نہیں ہوگی کہ کسی بچے کو اس طریقے سے قتل کیا جائے۔ بہرحال، اور کہا کہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی، در حقیقت 2 یتیم بچے تھے، ان کی وہ دیوار تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس دیوار کے گرنے کی بنا پر اس کے خزانے کو قوم کے لوگ لوٹ لیتے، لہذا میں نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں وقت مختصر بچا ہے، کہ یہ ایک مجلس ہے جہاں پر ہم اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہاں موجود تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی بہت دور دراز سے سفر کرتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے صحابی رسول، میں مدینہ الرسول سے، مدینہ منورہ سے یہاں آیا ہوں، اور میرے آنے کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دنیا کی مال و دولت کی طلب نہیں ہے، میں صرف اور صرف علم دین سیکھنے آیا ہوں۔ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، میں اس کو سیکھنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ انہیں کہتے ہیں کہ سنیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ من سلک طریقاً، کہ جب کوئی آدمی، من سلک طریقاً یطلب فیہ علما، اگر کوئی آدمی دور دراز کا سفر طے کرتا ہوا کہیں پر پہنچتا ہے صرف علم سیکھنے کے لیے۔ میرے بھائی آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے۔ اپنی نیتوں کو آپ دیکھیں
تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے سنا کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے کہیں سے آتا ہے اور اس کا مقصد دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ رب العزت جنت کے راستوں میں سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو طالب العلم ہوتا ہے، علم سیکھنے آتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمراں یا کسی انسان کو جب کہیں کوئی اعزاز، کوئی بہت بڑی عزت دی جانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، پھولوں، اس کے راستے پہ پھول کی چادر بچھائی جاتی ہے، مخمل اور قالین بچھایا جاتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتا ہے، اس قالین اور اس مخمل پہ، اس پھول کے اوپر قدم رکھتا ہوا اسٹیج پہ تشریف لاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دنیا والے اگر کسی کو تعظیم دیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا تعظیم دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، جو علم سیکھنے آتا ہے، علم کی مجلس میں آتا ہے، پروٹوکول دینے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس مجلس میں آئے ہیں، اللہ کے فرشتوں نے ہمارے لیے اپنے پروں کو بچھایا ہوا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، یہ جو 14 طبق ہیں، ان میں رہنے والی تمام کی تمام مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھ کے ہمیں کیا ملے گا؟ نہیں، 14 طبق، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی تمام مخلوقات، ہم اور آپ تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہے کہ یہ علم سیکھنے آئے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیتان فی جوف الماء، مچھلیاں پانی کے اندر ہمارے لیے دعا گو ہوتی ہیں جب ہم علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری روایتوں کے اندر میں موجود ہے کہ حتی النملہ فی جوہریہا، یہاں تک کہ چینٹیاں اپنے بلوں کے اندر میں اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ اور روایتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اگر کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے، کسی مجلس میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مذاکرہ کرتی ہے، ہم اور آپ یہاں سیکھنے اور سکھانے بیٹھے ہیں، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ اکبر! اللہ رب العزت ان کے اوپر اطمینان قلب کو نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اطمینان قلب کو نازل کرتا ہے۔ لوگ دلوں کے سکون کے لیے نہ جانے کون کون سی ٹیبلٹ اور ٹکیا لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ مولانا صاحب আমার দিলে অনেক ব্যথা, অনেক বেচैनी, অনেক পরেশানি। ये परेशानी और बेचैनी के लिए लोग क्या करते हैं? डॉक्टरेर काछे गए ओषुध दिच्छे। अल्लाहु अकबर! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये हदीस हमें ये बताती है, अरे किसी डॉक्टर के दवा की जरूरत नहीं, तुम दीन की मजलिसों में बैठो, क्या होगा? फरमाया नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उनके ऊपर सुकून कल्ब और इत्मीनान को नाजिल करता है, उनके दिलों को सुकून मिलता है। और वग़शियतहुमुर रहमह, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते जो हैं उन्हें घेर लेते हैं। वज़कर अल्लाह फ़ीमन इंदहु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इल्म की मजलिस में बैठने वालों का तस्करा उन लोगों के दरमियान करता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, यानी फरिश्तों के दरमियान। कितनी बड़ी बात है! हमारे बाप दादाओं के नाम के साथ हम इस मजलिस में बैठे हैं, इस उम्मीद में कि सादिकुल मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों का इंशाअल्लाह नाम लेकर
فرشتوں کی مجلس میں تذکرہ کرے گا۔ ایک مدرسہ تھا، وہاں علم دین کے لیے طلبہ تھے، یہاں علم دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے جلسے کا انعقاد ہوا، اور اس جلسے کے اندر فلاں نوجوان، میرا بندہ، میری بندی، بچہ، بوڑھا، جو بھی آیا، اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرے گا۔ ارے اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم میں سے کسی کا ذکر اور تذکرہ کوئی پرائم منسٹر اپنی مجلس میں کرے، کوئی نیتا اپنی کسی جلسے اور تقریر میں ہمارا نام لے لے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے ہمارا نام اموک لوگ نیے چھے، انیک بڑوں کو تھا، فلاں آدمی نے نام لیا، ارے کتنی بڑی بات ہے۔ دوسروں کو وہ ویڈیو کلپ دکھائے گا، فوٹو دکھائے گا، دیکھو ہمارے ساتھ سیلفی لیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان اس کا نام لیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور میرے بھائی، اتنی ہی نہیں بلکہ جو ایک عالم ہوتا ہے، جو علم سیکھتا ہے، آپ بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو آج کے اس دور میں مدارس میں داخلہ کروائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابدی، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار شخص پر کیسی ہے؟ کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اللہ اکبر! ایک رات ہے، اس رات میں آسمان میں نہ جانے کتنے ستارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ منظر ہوتا ہے، لیکن جب 14ویں رات کا چاند آسمان میں طلوع ہوتا ہے، ان سینکڑوں لاکھوں کروڑوں ستاروں کے اوپر چاند کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فضل العالم علی العابد، ایک عبادت گزار، تہجد گزار، متقی پرہیزگار شخص کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت، فضل العالم کے اوپر ہے۔ اور میرے بھائی، علم کی اس سے بڑھ کر کے اور کیا فضیلت ہوگی؟ علم کی اس سے بڑھ کر کے اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو علماء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، اپنے پیچھے مال و دولت، جگہ، زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ، نہ جانے کیا کیا چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ اکبر! علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ انبیاء درہم و دینار، روپیہ، پیسہ، مال و دولت کا وارث نہیں بناتے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے گھر کے افراد اگر علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی عزت و تکریم کی جانی چاہیے، ان کو اچھی نظروں سے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ آج کے دور میں اس پرآشوب زمانے کے اندر مبارکباد ہیں، قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہیں۔ میرے بھائی، آج کے دور میں علم دین کو سیکھنا گویا کہ فقیری مول لینا ہے۔ مدرسے کے اندر پڑھا کے کیا ملے گا؟ ہم آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، پیسے والے ہیں، کہتے ہیں مدرسہ مدے پڑھیے کی ملوے ہمارے چھلے کے، مدرسے میں ہمارے بچوں کو کیا ملے گا؟ 5,000 10,000 12,000 ٹاکا مہینہ ملے گا، مسجد میں امامت کربے 12,000 13,000، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! وہ نہیں جانتے ان کا یہ بیٹا، ان کی یہ بیٹی، یا جس کو انہوں نے علم دین سکھایا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے وہ بخشائش کا سبب بنے گا۔ ان کا بیٹا، ان کا وہ بھائی، ان کے گھر کا وہ بچہ عالم دین بن کر کے جب لوگوں کو علم دین سکھائے گا، اس کو کس قدر نیکی ملے گی آپ نے جانا ہوگا۔ یہ بار بار روایت اور حدیث سنی ہوگی، مسلم کی صحیح ترین روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ،
اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک چیز وہ علم جو وہ لوگوں کے درمیان چھوڑ کر کے جاتا ہے، کسی کو اللہ کی بات بتائی، قرآن سکھایا، حدیث سکھایا، دین کی باتیں سکھائی۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ نے کسی کو دین کی ایک بات سکھا دی، نماز کا طریقہ سکھا دیا، اس نے کسی اور کو سکھایا، اس نے کسی اور کو سکھایا، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تمام کی نیکیاں اکٹھا ہو کر کے اس شخص کو ملیں گی کہ جس نے سب سے پہلے اس کو سکھایا۔ اس لیے اس امت کے سب سے پہلے مربی، اس امت کے سب سے پہلے معلم کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ہمیں توحید سکھایا، انہوں نے ہمیں اللہ کی معرفت عطا کی، قرآن کریم ان کے اوپر نازل ہوا، پوری زندگی پتھر کھا کھا کر کے اپنی امت کی درستگی اور اپنی امت کی اصلاح کی فکر کرتے رہے، بھوکے پیٹ رہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر چٹائیوں پر سو کر کے بوریا نشین ہو کر کے فقیری کے انداز میں زندہ رہ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن انہوں نے جو ہمیں علم سکھایا وہ علم انبیاء سے ہوتے ہوئے، صحابہ سے ہوتے ہوئے آج تک ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کی قسم اس پوری دنیا میں جتنے بھی لاکھوں کروڑوں امتی اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ ایک بار چاہے سبحان اللہ کہیں، ایک بار الحمدللہ کہیں، ایک رکعت نماز پڑھیں، ایک سجدہ کریں، وہ تمام کی تمام نیکیاں بالکل کیلکولیٹ کر کے، گنا بھاگ کر کے، گنا کر کے، ساری کی ساری نیکی عمل کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر پورے کا پورا آل ٹوٹل کس کو ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم دین کو حقیر نہ سمجھیں، علماء کو حقیر نہ سمجھیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہوتی ہے، ہم اپنے علماء کرام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے مولوی ایرکم ہوچے، پان کھاتا ہے، جردہ کھاتا ہے، ٹکنا کے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کے اندر کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں میرے بھائی، لیکن یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ کو یہ حکم دیا گیا آپ ان کی تعظیم کریں، توقیر کریں، لیکن اگر عالم دین اپنی وقت خود نہ کرے، اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف اگر عمل کرتا ہے، اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ جواب دہ ہوگا۔ لیکن آپ کو جو حکم ملا ہے ان کی تعظیم کرنے کا، ان سے علم دین سیکھنے کا، آپ سیکھیں۔ اور ان کے لیے علماء کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل جو قوم تھی جو تباہ ہو گئی، ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ اپنے علماء کی تحقیر، تذلیل اور توہین کیا کرتے تھے۔ آپ اور ہم نہ جانے اس بیماری کے کب سے شکار ہو گئے، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مدرسے کے مدرس، مدرسے کے علماء، اپنی مسجد کے امام، ان کی بیٹھ کر کے چغلی اور غیبت کیا کرتے ہیں، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے۔ میرے بھائی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر آپ واقعی میں ان علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی نمازوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی تنہائی میں سجدے کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اپنے اس عالم بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں ہدایت دے دے، ہمارے قوم کا سچا رہنما بنا دے۔ یہ کیا کہ ہم بیٹھ کر کے ان علماء کی چغلی اور علماء کی غیبت کریں اور بیٹھ کر کے ان کا گوشت کھائیں۔ میرے بھائی اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت ہی مبغوض کام ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے کہ ہم مدرسے، مدارس کے علماء، مسجد کے ائمہ کی توہین و تذلیل کرنے سے بچیں۔ یہ اس امت کی ذلت و پستی کی ایک اور وجہ ہے۔ اور ایک بات جان لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک تو وہ علم جو لوگوں کو سکھا کے جاتا ہے، دوسری چیز صدقۃ جاریہ ينتفع بہ، کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، اس کا اسے فائدہ ملتا ہے، اور ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے بھائی اگر آپ کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک لفظ وہ پڑھتا جاتا ہے، جتنی نمازیں پڑھتا ہے، جتنے روزے رکھتا ہے، جتنی تبلیغ کرتا ہے، وہ نیت کرے نہ کرے اس تمام کی نیکی اس کے والدین کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم حدیث جس کی تشریح کے بعد وقت عموماً 1 گھنٹے کے قریب ہو چلا ہے، اب میں اپنی گفتگو ختم کرنے کے در پہ ہوں۔ ایک آخری حدیث
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبع، یہ امام بزار نے اس کی تخریج کی ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن لغیر حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبع تجری للعبد بعد موتہ وہو فی قبرہ، 7 چیزیں ایسی ہیں، انسان زندگی میں مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی۔ میرے بھائی، آج کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جوان ہیں، ہم نہیں مر سکتے۔ جوانوں کو بھی دل کا دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیکس آتے ہیں، آئے دن خبریں آتی ہیں کہ بوڑھے موجود ہے، باپ موجود ہے بیٹا مر گیا، چچا موجود ہے بھتیجا مر گیا، ماں موجود ہے بیٹا مر گیا، نہ جانے کب کس کی موت آ جائے۔ اللہ کے رسول کیا ہی بہترین بات فرما کے گئے، 7 چیزیں ایسی ہیں تجری للعبد، جو بندوں کے لیے جاری رہتی ہیں بعد موت ہی، اس کے مرنے کے بعد، وہو فی قبر ہی، اس حال میں کہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا من علم علما، جس نے کوئی علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے لوگوں کو وہ علم سکھایا، اس کی دعوت و تبلیغ کی، اس کی نشر و اشاعت کی، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ دوسری چیز اوکرا نہرن، کوئی نہر ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی کنواں ہے، نہر ہے، اس کو جاری کیا، مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ تیسری چیز حفر بیرن، کوئی کنواں وغیرہ کھدوا دیا، کوئی نیکی کا کام کیا۔ آپ یہاں موجود ہیں، مدرسے کے اندر کچھ مقرر اس لیے بھی بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کلیکشن کریں۔ آپ جانتے ہیں، آپ 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ، 5000 روپیہ جتنا بھی دیتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او بنا مسجدن، اگر کوئی مسجد بنا کے چلا جائے، قبر کے اندر بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اور پھر او غرس نخلن، یا کوئی درخت وغیرہ لگا دے۔ اور پھر کہتے ہیں وورث مصحفا، اپنے ورثے میں وہ قرآن مجید کا نسخہ چھوڑ کے جائے، مطلب قرآن کا نسخہ۔ آج ہم ورثے میں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ گھر کے اندر ٹیلی ویژن خرید کے لائے، گھر کے اندر ٹیپ ریکارڈر خرید کے لائے، گھر کے اندر ایسی چیز خرید کے لائے کہ جس کے ذریعے بےہودگی اور برائی پھیل رہی ہے۔ مر گئے، مرنے کے بعد ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کے افراد اس کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں، اس کا گناہ ہم کو قبر میں مل رہا ہے، نیکی کیا ملے گی؟ جو اپنے پیچھے مصحف اور قرآن کو چھوڑ کر کے جائے۔ اور پھر فرمایا او ترک ولدن، یا یہ کہ وہ کوئی ایسا نیک اولاد چھوڑ کر جائے یستغفر لہ بعد موتہ، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ہمارے بھائی، جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں مدارس کی اہمیت، مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور اس کے وجود اور اس کے بقا کے لیے ہمیشہ سرگردہ رہنا چاہیے۔ یہ مدرسے ختم نہ ہو، ہم تمام کو اس کے بارے میں سوچ کر کے اس کے سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے، اور یہ کہ جو علم ہے کتاب و سنت کا اسے حاصل کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی فضیلت! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما، کوئی ایسا علم حاصل کرتا ہے مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل، جس کے ذریعے صرف اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہوا جاتا ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به اردا من الدنيا، مگر وہ اس کو صرف دنیا کے لیے اگر حاصل کرتا ہے، لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ کتنی فضیلت ہے اس علم کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ حاصل کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ چاہیے، اگر ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے، علماء کرام جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، کتنے افسوس کی بات، نماز کے کھڑے ہونے کے وقت ہم پہنچتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے 15 اور 20 منٹ کا، اور ہم اہل حدیثوں کے یہاں تو خطبہ ہماری زبان اردو میں ہوا کرتا ہے۔ آج بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں، کیپسول کورس ہوتا ہے 6 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، کسی بھی چیز کو سکھانے کا ایک ڈپلومہ کورس چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کو اللہ رب العزت نے ایک کورس دیا ہے، ہر مہینے 4 دفعہ جمعہ کی نماز میں 15 منٹ کی بھی اگر آپ تقریر سنتے ہیں، اپنا دین سنتے ہیں خطیب سے، تو آپ 15 منٹ کی 4 کلاسیں لیتے ہیں۔ ایک مہینے میں 4، 12 مہینہ کے اندر میں 48 کلاس۔ چلیے 7-8 جمعے سفر میں یا کسی وجہ سے چھوٹ گئے،
क्लासें आपने ली, मान लीजिए कि 40 साल अगर आप कम से कम जिंदा रहे, होशो हवास संभाले, 50 साल जिंदा रहे, 5 चौके 20, 50 को 40 से ज़रब कर दीजिए और देखिए कि कितनी क्लासें बनती। आप क़यामत के दिन ये कह नहीं सकते कि मैं नहीं जानता। आप अपने दीन को सीखें, उलमा के पास बैठे, मदरसे में दाखिला नहीं ले सकते, उलमा की मजलिस में बैठे, मस्जिदों के दर्स व दुरूस में बैठे, जुमा के खुतबे में बैठे, उलमा की सोबत इख्तियार करे, तलबा की सोबत इख्तियार करे, दीन सीखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है, वो कह के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा, ये दुनिया पूरी की पूरी मलऊन है, जो कुछ उसके अंदर है सब मलऊन है, कोई सी चीज़ में, किसी चीज़ में खैर मौजूद नहीं। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु, सिवाय अल्लाह का ज़िक्र और उससे मुताल्लिक़ चीज़ें, व आलिमन व मुतअल्लिमन, और आलिम और मुतअल्लिम। इसीलिए नबी ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, या तो तालिब इल्म बनो, नहीं तो फिर आलिम बनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को बरकरार रखे और इस मदरसे के सिलसिले में आपके ताउन को बरकरार रखे। ये मदरसा यूं ही फलता फूलता जीता जागता रहे और आपके इलाके से, इस मदरसे से ऐसे ऐसे उलमाए किराम निकले जो पूरे बर्रे सगीर के अंदर, पूरे इस हिंदुस्तान के अंदर तौहीद की दावत को फैलाएं, आपके इलाके का नाम रोशन हो और आप इल्म दीन को सीखें, चाहे जिस तरीके से भी सीख सकें, और मदरसे की अहमियत को हम समझें, आलिम की कदर करें, इल्म को सीखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तुझसे दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मदरसे की अहमियत को समझने, इल्म की अहमियत को समझने और आलिम बनने की हमें तौफीक इनायत फरमा, और जो इल्म हम सीखें उसे दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक इनायत फरमा। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।